السلام علیکم معزز دوستو، آج ہم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرب کا مشہور پہلوان رکانہ اور ان کی کشتی کے بارے میں واقعہ سنیں گے۔ عرب میں ایک پہلوان تھا، ان کا نام رکانہ تھا۔ وہ بڑے ہی زبردست پہلوان تھے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ایک آدمی 1000 آدمیوں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ بہت ہی قوی تھا۔ ان کے بدن اور وزن کی کیفیت یہ تھی کہ اگر اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کال بچھا دی جائے اور رکانہ اس پر بیٹھ جائے اور نوجوان عرب اس کال کو کھینچنے لگے تو کال ٹوٹ جاتی اور پٹ جاتی، مگر وہ حصہ بالکل بھی نہ ہلتا جس پر رکانہ پہلوان بیٹھے ہوتے تھے۔ جب اسلام کا دور آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پھیلانا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا، رکانہ، آخرت آنے والی ہے، کیوں اپنی عمر ضائع کر رہے ہو؟ اسلام قبول کر لو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہ تو کوئی عالم ہوں اور نہ ہی کوئی فقیہ ہوں اور نہ ہی سمجھدار، میں تو ایک پہلوان ہوں، مجھ سے کشتی لڑو، اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا اور اگر نہ پچھاڑا تو نہیں کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو چلو بسم اللہ کرو۔ وہ پہلوان لنگوٹ کا سر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آستین چڑھا کر میدان کشتی میں آ گئے۔ ایک دو داؤ بیچ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس کی طرف اٹھایا جیسے کوئی چڑیا کو اٹھاتا ہے اور آہستہ سے زمین پر رکھ کر ان کی چھاتی پر بیٹھ گئے اور فرمایا، رکانہ، اب کہو۔ مگر رکانہ کو یقین نہیں آیا کہ میں بچھڑ گیا ہوں، کیونکہ کسی نے آج تک اسے نہیں بچھاڑا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس طرح بچھاڑ دیا کہ وہ اتنی وزنی لاش کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر نچایا اور آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ اس نے کہا، میں بچھڑ گیا ہوں، مجھے تو یقین نہیں آیا، چلو ایک اور دفعہ کشتی لڑتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے فرمایا، چلو بسم اللہ۔ پھر آپ نے ایک دو داؤ بیچ کے بعد اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر نچایا اور آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب بتاؤ، یہی شرط تو ٹھہری تھی، اگر تم پچھڑ گئے تو اسلام قبول کر لو اور میں نے تمہیں 2 دفعہ پچھاڑ دیا ہے۔ اس پر رکانہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو آپ کے بدن کی قوت تو نہیں ہے کہ میری لاش کو چڑیا کی طرح اٹھا کر نچا دیا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کی کوئی چیز ہے جو آپ کو اتنا قوی بناتی ہے۔ اس پر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی اندر والی چیز کی ہی دعوت دے رہا ہوں، بدن کی دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد رکانہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں پختہ ہو گئے اور اسلام کے لیے بہت بڑے بڑے کام بھی کیے۔ ایک مرتبہ بہت سے چور آئے اور رات کو بہت سے اونٹ بیت المال سے چرا کر چلتے بنے۔ صبح کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کے پیچھے دوڑو۔ رکانہ نے کہا کہ میں تنہا ہی کافی ہوں ان چوروں کے لیے۔ چور رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے تھے اور تیزی سے بھاگے جا رہے تھے، معلوم بھی نہیں تھا کہ کتنے دور چلے جا چکے ہوں گے، مگر رکانہ ان کے پیچھے چل پڑے اور رکانہ نے ان کو راستے میں ہی تھام لیا اور ان سے سامان بھی چھین لیا اور اونٹ بھی واپس کروا کر بھیج دیے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گناہ کے مطابق ان کو سزائیں سنا دی۔ معزز دوستو، اسی طرح کے اور اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ اور شیئر بھی کرتے جائیے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔